بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرا تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا، تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہے، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا آنتا مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو مجنون نام پڑ گیا، نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑی دہائی تھی، تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے، مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سید علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع۔ جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو محویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں، مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کالا معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ اس کے کہ جب اصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔
تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرماتے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت، چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے، اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں، اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ کالا فیما اطہرو کا، کہا کس جرم سے پاک کروں، بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ کالا من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے
دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو سخت عذاب ہیں الیاذ باللہ. تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں. تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا. ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں. پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے. اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں. اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے. اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنسار کر دو. مائز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جا رہا ہے. یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا. کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو. کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت. مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو جب معاذ ابن مالک اسلمی کو سنسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے. کسی کی زبان سے نکلا لو معاذ نے زنا کیا تھا. میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر. میں خبردار اگر کسی نے میرے معاذ پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے. میرے معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا. تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اب حضرت معاذ ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی. ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا. صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا. حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا. تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو. تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی. دعا نماز جنازہ خود دعا ہے. پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی. اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے. تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو سکھوں کے سویرے ہوگے. انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے. ایسے دکھاں تو سکھ ہماری، ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں. تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پسماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے. جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بندانا ہے، کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے. جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات. جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود.
اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے دو نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہوگی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے، ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھ، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ دودھ راتوں میں اور چاندنی چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس
कड़ाके दार धूप में आ गया हूं और मेरी जिंदगी के अंदर कितने दुखों का जहर घुल रहा है। जो जहर पहले माँ हमारे करीब नहीं आने देती थी, जो बाप हमारे करीब नहीं आने देता था, वो अपनी बाहों में और अपने सीने में उन गमों और दुखों को समेट लिया करते थे। तो माँ बाप का इस दुनिया से चले जाना ये एक ऐसी महरूमी है। मैं और आप तो हैसियत ही भला क्या रखते हैं, मेरे और आपके आका और मौला ने भी इस रिश्ते की कमी का एहसास फरमाया। अल हाविल अल फतावा के अंदर इमाम सयूती ने इस वाकया को लिखा। एक दिन हुजूर हुजरा आयशा से मस्जिद नबवी में आए। ताहद नजर सहाबा हुजूर के इंतजार में बैठे हुए थे। यूं ही हुजूर को देखा, अदब से खड़े हो गए। वो वक्त बीत गए जब लोग पत्थर मारते थे। अब ये मदनी दौर है, हुक्म हो गया है कि मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं कर। वो लम्हे बीत गए जब लोग आवाजें कसते थे। अब हुक्म हो गया मेरे नबी से मसला भी पूछना है, पहले घर जाओ, सदका लो, फकीर ढूंढो, खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में जा रहे। तो ये अदब के जाविये और अदब के करीने तय करना पड़ते हैं। हुजूर आए, मस्जिद में कदम रखा, ताहद नजर सहाबा से अदब से खड़े हो गए। आका की आंखें छम छम बरसने लगी और हुजूर ने रोते रोते फरमाया, लो अदरक तो वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा हो, ये उनमें से कोई एक ही जिंदा होता। व आना उसल्ली सलात अल-इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा हूँ। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो, बाद में अल्लाह खुशहालियां दे दे, तो इंसान इस बात की जरूर आरज़ू करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे दुखों का दौर देखा, काश आज मेरे सर पे इज्जतों की सजी हुई दस्तार भी देखते, आज मुझे वकार की मसनद पे बैठा हुआ भी देखते, आज मेरे घर में बच्चों का खेलना भी देखते, आज मेरे आंगन की बहार भी देखते, आज दौलत की रेल पेल भी देखते, आज इज्जतों का ज़रफ जो मुझे नसीब हुआ है वो भी माँ बाप मुलाहजा करते, आज मेरे वकार और मेरे ओहदा और मनसब को भी देखते, मुआशरे में मेरे मर्तबा और मकाम को भी देखते, तो कितने खुश होते। जब अल्लाह किसी को दौलत देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, तो चलने वालों की एक तवील फरिस्त होती है और प्यार करने वाले बड़े थोड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप भी लौस मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो इंसान जब किसी ऐसे मरहले पे पहुंचता है तो वो जरूर ये आरजू करता है, काश आज मेरे माँ बाप होते तो वो देखते तो कितना खुश होते, उनकी आंखें कितनी ठंडी होती, उनके दिल को कितनी तस्कीन पहुंचती मुझे इस मर्तबे पे पहुंचा हुआ देखकर। जाहिर है जब हुजूर पैदा हुए तो बाप का साया सर पे नहीं था, 6 साल की उम्र थी। हुजूर अपनी माँ के साथ मदीना शरीफ गए हुए थे। वापसी पर अबवा की रेत के टीले हैं। सैयदा आमना को सख्त बुखार हो गया और उन्होंने समझा कि ये मेरा बुखार अब जानलेवा साबित होगा। उन्होंने उम्मे ऐमन को बुलाया और कहा, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को सामने बिठाया, सर पे हाथ रखा। जब सैयदा आमना ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा, बेवा माँ का हाथ जब अपने यतीम बच्चे के सर पे आया तो अबवा की रेत के जर्रे भी रोने लगे। सैयदा आमना कुछ कहना चाहती थी लेकिन जब्त के बंधन टूट गए, आंखों से सैलाब अश्क जारी हो गया। तो जो कहना चाह रही थी उसमें चंद जुमले अदा किए जो इब्ने हशाम ने महफूज किए। सैयदा आमना ने कहा, बेटा हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है, मैं भी जा रही हूं। वह जिक्रा बाकिन व वलद तो तुहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही। जिन माओ के बेटे इतने अच्छे हों उन माओ का जिक्र नहीं मिटा करता। ये आखिरी लफ्ज थे सैयदा आमना के, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। हुजूर अपनी माँ के जस्ट से लिपट कर रोते थे और कहते, अम्मी आप आगे बोलती क्यों नहीं है। 6 साल की मासूम उम्र, अबवा की रेत के टीले, कौनैन के सरदार के लिए ये दुखों की कहानियां। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने वही अपनी माँ की तदफीन की और अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थरों के टुकड़े रखे। और यहां आज हो भी क्या सकता था, मदीने में हुजूर की माँ का इंतकाल होता, कितने सहाबा जनाजे में होते, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर आते हुजूर की माँ की कब्र पे चढ़ाने के लिए। ये अबवा की रेत है, मुसाफरत गुर्बत। हुजूर ने मट्टी के उस तोदे के ऊपर अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थर के टुकड़े रखे और वो क्या, किसी शायर ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफ दें, तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ,
جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کے حضور واپس آ گئے۔ 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا، آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے، وہ دن بھی بیتے، طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے، کھدتے ہوئے گڑے، کبھی عقبہ بن ابی معیط جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے، کبھی کوئی بدن نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے، حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے۔ یہ دن سخت ترین دن تھا۔ حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے، لیکن آج حضور حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئی، ابوا میں جا کے رکی، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جائے، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور اپنے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنا۔ یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا، تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر پسماندگان کی ڈھارس بنانے کے لیے، ان سے تعزیت کرنے کے لیے، اظہار محبت کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا، یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا۔ تیسرا مقصد ایسی محافل کے منعقد کرنے کا کیا ہے؟ پہلا مقصد تو دعائے مغفرت ہے مرنے والوں، دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت کرنا ہے، اور تیسرا مقصد ہم کبھی نہ بھول پائیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کا سامان لینا ہے۔ آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں، کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہوگا۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نمان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے، اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے
کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر دیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر دیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آئے ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ کب کپا کے رہ گئے، اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کرتا۔ بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کام میں لگے ہیں، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا۔ داڑھی میں سفید بال آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف رومی کشمیر نے خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد دلیرا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا وہ ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا،
تو بھول گیا اس رب کو. اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا. تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا. کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا. لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے. آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ. تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا. پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا، 2 قدم تو گر پڑتا تھا. ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ. اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا. چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے. ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا. چار پائی سے لگ گیا، پورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالی زدہ ہو گیا. سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے. پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں. اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا. شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی سنت کو ترستا رہتا ہے. آج تیری زندگی اجیرن بن گئی. پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں. اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا. تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا، مجھے موت آ جائے. بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان. اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے. اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے. تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے. سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے. اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر. فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی. کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے. اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو، اس کو سلگاؤ، خوشبوئیں سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو. اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے. ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے. اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ، قبرستان میں لے چلو. زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی. اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں. کندھا بھی بدلتے رہیں. کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے. اور پھر تیرا پروٹوکول، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو. کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی. اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ دے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی. تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہ گیا. آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا. تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا.
آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں۔ تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے، یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو۔ ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، الروض العقص کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاس مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتے ہیں۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ روبی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگ تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، فالا نحیینہ حیاتا طیبہ، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو روبی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہا۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا، وہ ابھی بقید حیات تھی۔ کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی
اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے، لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں، لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں۔ لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں، لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران، جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے: بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوہے مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے: گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامراں را رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسلی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا: ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو صاحبوں، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا: دیگر تے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے ہیں، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے ہیں۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے،
کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے۔ قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں کتنی، قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم میں عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے کل 70 کاٹ لیں گے، لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا، ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک تین عدد ختمات قرآن مجید، یہ بہت سارے کلمات طیبات جو کچھ پڑھا سنا کہا گیا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں، التجائیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، سفارشوں کے لیے پھیلی ہوئی جھولیاں، عزیزم زاہد فیاض صاحب، ریاض صاحب اور اعجاز سلیم صاحب اور ندیم سلیم صاحب اور رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی، ان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور اور خوشبودار کر دو۔
ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے، ان کی قبر کو نور نور کر دے۔ اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف کر دے، اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق عطا، ایسی زندگی گزاریں جس زندگی پہ تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو، حضور کی سنت سیرت کا نور عطا کر دے، اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے، ڈرنے والا دل عطا کر دے، رونے والی آنکھ دے دے، قرآن کے نغمے سننے والے کان دے دے، ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے، ہمارے خیالات کو پاکیزگی دے دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے حضور پھیلنا دے دے، ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھنا دے دے، ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔